اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہ وہ کون تھے، وہ کس کے غلام تھے اور ان کا مالک ان پر کیوں ظلم کرتا تھا۔ حضرت بلال کو جب مار پڑتی تو آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے تھے؟ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات احادیث اور روایات کی روشنی میں دیے جائیں گے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بہت ماریں کھائی۔ آپ نے جتنا ظلم برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی رتبے بڑھا دیے، سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی کو جس لکڑی سے مارا جاتا تھا اس پر کانٹے لگے تھے اور مارنے والا اتنا ظالم تھا کہ جب وہ آپ کو کانٹے دار لکڑی سے مارتا تو وہ لکڑی ہڈیوں کو لگ کر گوشت میں جا کر ٹوٹ جاتی۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال حبشی کا سارا جسم زخموں سے چور کر دیا گیا۔ ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی کے سینے پر کئی من وزنی پتھر رکھ کر آپ کو عرب کی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تاکہ آپ ہل بھی نہ سکیں۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امیہ آپ پر ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ ایک دن نبی پاک نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر فرمایا، کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید لے؟ بس ادھر نبی پاک کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق دل میں کہنے لگے کہ میرا محبوب چاہتا ہے کہ بلال آزاد ہو جائے۔ خیال آیا اتنے غلام اپنی مرضی کے خریدتا ہوں، ایک غلام محبوب کی مرضی کا بھی خرید لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق محفل سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال کو خریدنے کے لیے چل پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا، آج جو بھی بلال کو خریدنے کے لیے جائے تو وہ میرے حصے کی رقم بھی ساتھ لے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو دل میں سوچا کہ آقا، حصے تو تجارت میں ہوتے ہیں، عشق میں حصے نہیں ہوتے۔ جب میں آپ کا ہوں تو میرا مال، میری اولاد، میری ہر چیز آپ پر قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دل میں یہ الفاظ کہے اور بلال کو خریدنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ نے حضرت بلال کو امیہ سے مار کھاتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور حضرت بلال کا خون بہہ رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب بلال کو اس حال میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے حضرت بلال حبشی کے آقا سے فرمایا، اے امیہ، ظلم کیوں کر رہے ہو اس غریب پہ؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امیہ جو ایک ظالم اور جابر انسان تھا، اس نے غصے سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور کہا، ان غلاموں کو تمہاری وجہ سے ہی اتنی جرأت ملی ہے کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور تم ان کو خریدتے ہو اور بعد میں آزاد کر دیتے ہو۔ اے ابو بکر، یہ تمہاری وجہ سے ہی اتنے بگڑے ہیں۔ اگر تمہیں میری ان حرکات پر بہت غصہ آتا ہے تو اس کو بھی خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے، اے امیہ، بلال کی قیمت بول، میں آج گھر سے اسی کام آیا ہوں۔ امیہ جو ایک ظالم انسان تھا اور حضرت بلال پر وہ اس لیے ظلم اور جبر کرتا کیونکہ حضرت بلال اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لے آیا تھا۔ چونکہ امیہ ایک کافر تھا، جب اسے یہ علم ہوا کہ حضرت بلال حبشی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے تو اس نے حضرت بلال حبشی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت ابوبکر بولے، امیہ بولی بول، میں آج اسی کام آیا ہوں۔ امیہ نے سوچا جو مرضی ہو جائے، میں بلال کو نہیں بیچوں گا،
مار مار کر مار دوں گا تاکہ کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے کی جرأت نہ کرے، پر میں بلال کو نہیں بیچوں گا۔ میں ایسا قیمت بتاؤں گا کہ کوئی اسے خرید ہی نہیں سکے گا۔ سوچ کر کہا اگر خریدنا ہے تو 1000 درہم دو اور بلال کو خرید لو۔ ناظرین گرامی، یہ وہ بلال ہے جو کوڈیوں کے بہا بکتا ہے پر کوئی نہیں خریدتا۔ امیہ کہنے لگا 1000 درہم لوں گا۔ ابھی 1000 درہم کون دے گا؟ نہ کوئی دے گا نہ کوئی بلال کو خریدے گا۔ امیہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابوبکر نے 1000 کی تھیلی نکالی اور امیہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور فرمایا دو بلال کو۔ لوگ بھی حیران اور امیہ بھی حیران کہ آج بلال اتنا مہنگا ہو گیا، 1000 درہم مانگے اور 1000 ہی مل رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 2000 کہنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 1000 درہم کی دوسری تھیلی بھی نکالی اور دے دی۔ یہ دیکھ کر ناظرین امیہ کافر کے ہوش اڑ گئے کہ آج بلال کے 2000 درہم مانگے جا رہے ہیں اور 2 ہی مل رہے ہیں۔ کافر تھا، اپنی زبان سے پھر مکر گیا اور کہنے لگا ٹھہرو ابوبکر، ابھی سودا مکمل نہیں ہوا۔ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام نستاس ہے، وہ مصر کا ایک خوبصورت غلام ہے۔ ابوبکر وہ غلام بھی مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیہ وہ غلام بھی تیرا۔ امیہ کہنے لگا ابوبکر اس کی بیوی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بھی تیری غلام۔ امیہ کہنے لگا اس کے بچے؟ آپ نے کہا وہ بھی تیرے غلام۔ سبحان اللہ۔ ناظرین جو لوگ یہ سن رہے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ سب امیہ پر لعنت دینے لگے کہ بار بار سودا کر رہے ہو اور بار بار مکر رہے ہو۔ اب دو بلال ابوبکر کو۔ امیہ کی دال نہ گلی اور وہ کہنے لگا ابوبکر لے جا اپنا غلام بلال۔ ابوبکر نے حضرت بلال کو دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ آپ نے ان کو جگایا اور کہا اٹھو بلال، تیرے خریدار آئے ہیں۔ بلال حبشی اٹھتے پر اٹھا نہیں جا رہا، زخموں سے چور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سہارا دے کر بلال کو اٹھایا، ان کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور چل پڑے۔ حضرت بلال نے پوچھا اے ابوبکر کتنے کا خریدا ہے؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ ایک غلام ہے، ایک ان کو بیچتا ہے تو دوسرا ان کو خرید لیتا ہے۔ ابوبکر نے فرمایا بلال آج یار کی منڈی میں فروخت ہوئے ہو، بڑا مہنگا خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر ابھی تھوڑا آگے ہی گئے کہ اچانک امیہ کافر کی آواز آئی اور وہ کہنے لگا اے ابوبکر رک۔ آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ امیہ کہنے لگا ابوبکر میں نے سنا تھا کہ تو عرب کا ایک سمجھدار تاجر ہے، پر آج تم نے بہت نقصان کا سودا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس طرح نقصان کا سودا کیا ہے؟ امیہ کہنے لگا اس بلال کو اگر میں بازار میں فروخت کروں تو کوئی اس کالے بلال کو نہ خریدتا، اور تم تو اس کو ہزاروں کا خرید کر لے کے جا رہے ہو، تم نے تو بہت نقصان کا سودا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں حضرت ابوبکر صدیق نے بہت ہی خوبصورت جملے بولے اور آپ نے فرمایا اے امیہ سچ میں بہت سمجھدار تاجر ہوں۔ امیہ نقصان کا سودا تو تم نے کیا ہے۔ امیہ بولا وہ کیسے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیہ رب کعبہ کی قسم، آج تو روم اور فارس کی بادشاہی بھی مانگتا تو رب کعبہ کی قسم وہ بھی میں تجھے دے دیتا اور بلال کو لے جاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، یہ ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ان سے محبت، اور حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت اور ان کی شان، اور نبی پاک حضرت محمد سے ان کی بے مثال محبت۔ ناظرین، جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
اور ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان پر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔